بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، محسن نقوی صاحب خلافِ توقع وفاقی حکومت میں آ گئے ہیں اور انہیں وزارت داخلہ کا قلمدان گیا ہے۔ اس سے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ جناب رانا ثناء اللہ کا وزیر داخلہ بننے کا امکان کم نظر آتا ہے، ان کو یہ منصب نہیں دیا جا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی کے نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں ہوتے ہوئے بڑے سوالات اٹھائے جاتے رہے، لیکن کجا کوئی بات ثابت کریں انہوں نے ان کے خلاف بے تحاشا الزام تراشی کی۔ میں محسن نقوی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ CNN کے اسلام آباد میں بیورو چیف تھے۔ انتہائی نفیس شخصیت کے مالک ہیں اور پیدا گیری کے چکر میں نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا ہونے دیتے ہیں جو ان کا نام استعمال کر کے نوٹ چھاپتے ہوں۔ بہرحال ایک بات بڑی واضح تھی کہ وہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک سال 1 ماہ تک جو انہوں نے پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کیا، انتہائی کلچر تھا اور بڑا خوبصورت پروگرام انہوں نے کیا کہ کسی طرف سے کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھی۔ انہوں نے تمام جو منصوبے تھے ان کو ودن ٹائم مکمل کرایا اور نیا پنجاب لوگوں کے سامنے لائے۔ اس لحاظ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ محسن نقوی نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت ان کی بڑی خدمات تھی۔ اب وہ آگے مرکز میں تو اب لوگ کہنے کے لیے حق بجانب ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ کیسے تھے کہ جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کر لی۔ وہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے ہی آدمی تھے۔ چلیں یہ بات ہم مان ہی لیتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ان کا 12 مہینے 13 مہینے کا جو ان کا ٹینیور تھا، اس ٹینیور میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ انہوں نے رنگ روڈ پنڈی کا جو ہے اس کی تکمیل کے لیے بڑا دباؤ ڈالا۔ انہوں نے ہولی فیملی، انہوں نے بے نظیر اسپتال اور دوسرے طبی سہولیات سب جگہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے کوئی ان کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ قوم کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور وہ زیادہ وقت دیں گی یہاں سوال میں۔ اللہ طارر صاحب سے ایک جیو کے ایک پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ نے پوچھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ہمارے یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں۔ محسن نقوی کو ان کی اچھی کارکردگی کی بنا پر کابینہ میں لایا گیا ہے۔ تو ان سے سوال تو یہ کیا گیا، لیکن یہ بھی تنقید کی گئی کہ یہ حکومت سازی کے جب تمام مراحل مکمل ہو رہے ہیں اور اس میں جناب محسن نقوی صاحب کا نام کہاں سے آ گیا ہے۔ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہ لاہور میں ہوتے تھے تو فون پہ اپنا ریئیکشن بھی لکھوایا کرتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے شدید ترین واقعہ بھی ہوا ہو تو اس میں کوئی انہوں نے کمزوری ظاہر کی ہو، بولے ہر وقت تو چوکس رہے، اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو پروجیکٹ شروع کیے تھے انہیں ریکارڈ مدت میں انہوں نے جو ہے وہ مکمل کرایا۔ اب ایک تاثر یہ بھی غلط ہے کہ کابینہ میں انہوں نے سے شامل کیا گیا ہے کہ محسن نقوی کو انتقام لینے کے لیے لایا گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، اور شاید اسی وجہ سے محسن نقوی کو ان کی کارکردگی پہ
کی بنا پر ان کی کارکردگی کی بنا پر کابینہ میں لایا گیا۔ محسن نقوی صاحب کے دور میں تحریک انصاف نے 9 مئی کے حملے کیے، تو مئی کے حملوں کے بعد کسی کو تو ایکشن لینا تھا، سو انہوں نے ایکشن لیا۔ اب ان کی شخصیت کے بارے میں جو اعتراضات کرتے ہیں انہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محسن نقوی ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، اور وہ اپنی آئندہ آنے والی مصروفیات میں زیادہ وقت رکھیں گے۔ یہ جو امن و امان کے مسئلہ بھی ہیں، اور دوسرے جو چاروں صوبوں کے درمیان بین الصوبائی ہم آہنگی بھی پیدا کریں گے۔ بہرحال ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے کہ محسن نقوی کو یہاں موقع فراہم کیا گیا ہے۔ محسن نقوی پہلے ہی پورے ملک میں گھومے پھرے ہیں، اور وہ یقیناً پاکستان کی جو وفاقی وزارت ہے اس کو بہتر ان پٹ لیں گے، اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے ان کے رابطے صوبوں کے ساتھ مستحکم کریں گے۔ ایک لحاظ سے آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی اچھی شہرت تو ہے، اب وہ یہ سمجھ لیں کہ اب کوئی اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کو موقع نہیں فراہم کیا جائے گا۔ یقیناً ان کے خلاف تو محسن نقوی کا ڈنڈا چلے گا، لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ قابل قدر اضافہ ہے یہ جو محسن نقوی صاحب کی یہاں پر آمد ہے۔ ایک لحاظ سے وفاق میں ایک جرنلسٹ کو انہوں نے یہ کام سونپا ہے، اس میں کہ یہ جو وزارت داخلہ دی گئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس وزارت داخلہ میں رہ کر وہ امن و امان کے مسئلے پر انہوں نے بڑا کام کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ محسن نقوی صاحب کامیاب ہوں، اور اپنی اس کامیابی کو وہ سیلیبریٹ بھی کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو بھی کریں۔ شکریہ۔